الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی فضلت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواثقین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ میں فرمایا مالک معجز نما انداز میں فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دوران نماز جب رکوع میں جھکو تو دوران رکوع اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کر کے اس کی بارگاہ میں شکریہ ضرور ادا کرنا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا میرے مولا وہ کون سی نعمت ہے جس کے لیے تم نے خاص تاکید کی اور فرمایا کہ حالت رکوع میں خدا کی اس نعمت کو فراموش نہیں کرنا۔ مولا کائنات نے جواب دیا کہ وہ نعمت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے گناہوں کو اوروں سے چھپا دیا اور معبود کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کو رکوع میں یاد کرنا اور اس کی بارگاہ میں شکریہ کہنا، کیونکہ اگر وہ گناہوں کی پردہ پوشی نہیں کرتا اور گناہگار بندوں کے گناہوں کو چھپا نہیں دیتا تو ایسا ہوتا کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے سامنے آتا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے سامنے آتا، نہ بیٹا اپنے باپ کی تدفین کرتا اور نہ باپ کے دل میں اولاد کے لیے تدفین کی خواہش ہوتی۔ لوگ ایک دوسرے سے اس طرح ٹوٹ جاتے اور دوسروں کے عیب جاننے کے سبب سے ایسے ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے کہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں۔ پروردگار نے تمہارے رشتوں کو قیام دیا، ان گناہوں کو ان لوگوں سے چھپا کر معبود کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا، کیونکہ انسان ایک کمزور مخلوق ہے اور جب کسی کا گناہ معلوم ہو جائے تو انسان اس کے ساتھ نیکی کرنے سے یا اس کی طرف کوئی نعمت کو عطا کرنے میں وہ پہلی کیفیت نہیں رکھتا جو کیفیت اس وقت تھی جب اس کو اس کا گناہ معلوم نہیں تھا۔ لیکن انسانوں کی کمزوری کی منزل سے بے نیاز و بلند و بالا اور منزل غرور و تکبر میں ذات پروردگار ایسی عظمت کا حامل ہے کہ بندوں کے کیسے کیسے گناہوں سے واقف ہوتا ہے، بندوں کے کیسے کیسے گناہوں سے واقف ہوتا ہے، لیکن ان گناہوں کو جان لینے کے باوجود بھی اس کی نعمتوں کا سلسلہ بندوں کے گناہوں سے کبھی رکتا نہیں، کبھی رکتا نہیں ہے۔ یہ صفت امیر المومنین کی ذات میں ظاہر ہوئی اس وقت اور یہ قابل غور نقطہ ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو پوری توجہات سے انسانیت اپنے دل میں بسائے کہ جب علی کو سامنے والے کی کمزوری کا علم ہو، یعنی حدیث رسول نے کہا کہ یا علی دنیا کا سب سے شقی ترین انسان تیرا قاتل ہوگا۔ جو حدیث رسول نے جس میں رسول نے اس بات کی وضاحت کی وہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے شقی ترین انسان تیرا قاتل ہوگا، یعنی پوری عالم
انسانیت میں اس سے بدتر کوئی مخلوق نہیں ہوگی. وہ ایک ایسی بدترین مخلوق ہوگا. وہ بدترین مخلوق جب علی کے سامنے سے گزرتا تو باوجود اس کی کمزرفی کا مکمل علم ہے. امیر المومنین کے صفات میں اس کی طرف برتاؤ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ مظہر صفات ربوبیات ہے. اس وجہ سے کہ گناہوں کو چھپایا پروردگار ستار العیوب کہلایا. کیونکہ اس نے گناہوں کو چھپا لیا تو اس کے اسماء حسنہ میں ایک مبارک اور مقدس نام ہے جس نام کا ذکر ستار العیوب کہا گیا، یعنی گناہوں کا چھپانے والا. لیکن اس اسم کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بس 2 باتیں کروں اور اس کے بعد ذکر تمام. پروردگار کا نام ہے، اسماء حسنہ ہے، ستار العیوب، وہ ذات جو گناہوں کو چھپانے والی ہے. تو جیسے ہی یہ اسم لوگوں تک پہنچا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ ستار العیوب ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ میرے گناہوں کو دوسروں سے چھپا دیتا ہے. یعنی میں گناہ کر رہا ہوں، مثال کے طور پر کوئی چوری کرنے چلا گیا تو خدا کی قدرت میں کیا چیز نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں چوری کے لیے نکلا، خدا چاہے تو ایک لمحے میں ایسی روشنی ہو جائے کہ ساری کی ساری رات کی تاریکی نہا ہو جائے. خدا چاہے تو ایک دم سے ہزاروں کا مجمع وہاں پر آ جائے. خدا چاہے تو دیواریں گر جائے. خدا چاہے تو لوگوں کو دیواروں کے پار دکھ جائے. خدا چاہے تو کیا نہیں ہو جائے. لیکن جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت نہ دیوار گرتی ہے، نہ اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے، نہ ایک دم سے لوگوں کا مجمع کہیں سے آ جاتا ہے. تو چور نے یہ سمجھا کہ ستار العیوب کا معنی یہ ہے کہ میں جب چوری کر رہا ہوں تو میری چوری کے گناہ کو وہ دوسروں سے چھپا رہا. اس نے سمجھا کہ اسے ستار العیوب کہتے ہیں. لیکن ستار العیوب اسے نہیں کہتے جو کسی اور سے آپ کے گناہوں کو چھپا دے. اسے ستار العیوب نہیں کہتے کیونکہ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے اور رسول نے یہ تعلیم دی ہے، اور انسانیت میں سے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں جو کسی کے گناہ جانتے ہیں لیکن ان گناہوں کو دوسروں سے چھپا لیتے ہیں. تو جب انسان بھی کسی کے گناہ کو چھپا رہا ہے اور اللہ بھی کسی کے گناہ کو چھپا رہا ہے تو کیا یہ دونوں ستار العیوب ہو گئے؟ کیا یہ دونوں ستار العیوب ہو گئے؟ تو گناہوں کو، آپ کے گناہوں کو دوسروں سے چھپا لے اسے ستار العیوب نہیں کہتے، بلکہ ستار العیوب اسے کہتے ہیں جو آپ کے گناہوں کو آپ ہی سے چھپائے. ستار العیوب اسے کہتے ہیں جو آپ کے گناہوں کو آپ ہی سے چھپائے. تو اب یہ تو ایک پہلی بن گئی کہ کیسے میرے گناہوں کو مجھ سے چھپائے. یعنی میں چوری کر رہا ہوں تو میں تو جانتا ہوں کہ میں چور ہوں، یا اگر میں کوئی گناہ کر رہا ہوں تو مجھے تو علم ہے. لیکن پروردگار ستار العیوب کی صفت میں ایک اس کی باری بینی کا عالم یہ ہے کہ وہ آپ کے گناہ آپ سے چھپا دیتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے دوں اور اس کے بعد پھر اس نقطے کی طرف آنا ہے. مثال یہ ہے کہ ایک شخص کا، ایک انسان کا گھر ایک ایسے محلے میں ہے کہ جہاں پر سارے نمازی ہیں، جہاں پر سارے روزے دار ہیں، سارے پرہیزگار لوگ ہیں. ایسے محلے میں ایک انسان کا گھر ہے اور مسجد قریب میں ہے. اب روزانہ نماز کا وقت آئے گا، یہ صاحب نماز کے لیے جائیں گے، نماز سے پلٹ کر پھر گھر کو آئیں گے، پرہیزگار لوگوں سے ملیں گے، قرآن کی تلاوتیں سنائی دے رہی ہے، خدا کا ذکر ہو رہا ہے اور زندگی ایسے ہی بسر ہو رہی ہے. تو اب اس شخص کے ذہن میں یہ خیال آ گیا، اس شخص کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ میں کتنا نیک انسان ہوں، روزانہ مسجد کو جاتا ہوں، پرہیزگار لوگوں سے ملتا ہوں، قرآن کی تلاوت سنتا ہوں، میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا، لہذا میں ایک نیک انسان ہوں. وہ یہ سوچ کر زندگی بسر کر رہے تھے. ایک دن ان کا مقام منتقل ہو گیا اور وہ اس محلے سے چلے گئے اور اب اس محلے میں پہنچ گئے کہ جہاں پر سب شراب پیتے ہیں، جہاں پر سب گناہوں میں ملوث ہیں، جہاں آس پاس کوئی مسجد نہیں ہے بلکہ بدکاری اور فحش کرداری کے 10 مقامات ہیں. ایسے محلے میں اب چلے گئے. تو اب پہلے دن وہ اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے جھجک گئے کیونکہ باہر تو سب شرابی ہیں، باہر تو بڑا عجیب ماحول ہے.
لیکن آہستہ آہستہ رہتے رہتے اس رنگ میں ڈھلنے لگے، آہستہ آہستہ رہتے رہتے اس رنگ میں ڈھلنے لگے۔ اور پھر ایک دن کسی شرابی سے ملاقات کر دی، کسی شرابی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ گئے۔ انسان ہی تو ہے، کچھ دیر بیٹھنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ بہرحال 10,000 اپنے اپنے روپ سے بہانے بنے، اور وہ اس محفل میں ڈھلتے ڈھلتے آخر میں ایک دن آیا کہ خود بھی شراب پی گئے، خود بھی شراب پی گئے۔ تو اب یہ وہی انسان ہے جو کچھ عرصہ پہلے اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھ رہا تھا، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اگر اسے موقع دیا جائے تو وہ شراب بھی پی لے گا۔ اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اگر اسے موقع مل جائے تو وہ شراب بھی پی لے گا۔ یعنی بندے کی کمزرفی کا اظہار اس وقت ہوگا، کسی انسان کی کمزرفی کا اظہار اس وقت ہوگا جب اسے تنہائی میں قدرت دے کر چھوڑ دیا جائے۔ اور اسی صفت کے تعلق سے فرمایا مولا کائنات نے کہ دیکھو مجمع میں اگر تم نیک انسان مشہور ہو جاؤ، الفاظ کائنات و کونین سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ زبان علی سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ہے کہ جس لفظ کے سامنے کہکشاؤں جیسی وسیع ترین خزانوں کے منہ کو اگل دیا جائے تو علی کے لفظوں کو ان کاغذ پر جس پر لکھے ہوئے ہیں اس کاغذ کی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ الفاظ کو سینہ سنبھال کر سنیں کیا فرما دیا مولا کائنات نے علی کی، بس یہ لفظ ہی اس بات کے دلیل ہے کہ وہ لسان اللہ ہے۔ وہ لسان اللہ اپنے لفظوں سے کہلوایا گیا ہے، اپنے لفظوں سے پہچانوایا گیا ہے۔ فرمایا مولا کائنات نے کہ اگر تم مجمع میں ایک نیک انسان مشہور ہو جاؤ، اگر تم لوگوں کے درمیان میں مجمع میں نیک انسان مشہور ہو جاؤ تو فرماتے ہیں امیر المومنین پھر تم تنہائیوں میں ویسے ہی رہا کرو جیسے تم ان کے سامنے رہتے ہو۔ الفاظ کی قدر نہیں کیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تم مجمع میں نیک انسان مشہور ہو جاؤ تو تنہائیوں میں ویسے رہو جیسے تم ان کے سامنے رہتے ہو، کیونکہ جب لوگوں کے بیچ میں نیک مشہور ہو جاؤ تو اس وقت تو تم نیکی کا لباس اوڑھے ہوئے رہو گے ہی رہو گے، لیکن تمہاری حقیقت کا امتحان اس وقت ہوگا جب تمہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا اور تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ تو یعنی موقع اور محل ملے انسان کو گناہ کرنے کا، انسان کو گناہ کرنے کا موقع اور محل ملے تب اس کا ظرف چھلک کر باہر آتا ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ انسان حقیقت میں کم ظرف ہے یا اعلیٰ ظرف ہے۔ اب جب ستار العیوب صفت کا ذکر ہوا تو اللہ نے بہت ساری اپنی مخلوق میں سے بہت سارے بندوں کو وہ ماحول ہی نہیں دیا جس ماحول میں وہ گناہ میں ڈوب جاتے، اور انہیں ان شرابیوں کے محلے سے ہٹا کر پرہیزگاروں کے محلے میں اسی لیے گھر دلا دیا کیونکہ خدا جانتا ہے کہ اس کے ظرف میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ گناہگاروں کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ تو اب اس شرابی کو کبھی معلوم ہی نہیں تھا، اس پرہیزگار انسان کو کبھی معلوم ہی نہیں تھا کہ اگر شرابیوں کے درمیان میں جائے تو خود بھی شراب پی لے گا، تو چونکہ اس کو خود کے اپنے گناہ کا علم نہیں ہے، کیونکہ اس کو خود کے اپنے گناہ کا علم نہیں ہے اور پروردگار نے اس کے ظرف کے اعتبار سے اس کے گناہوں کو جو مستقبل میں کبھی کر دے گا اس کے گناہوں کو اسی سے چھپایا، اسی لیے ستار العیوب کہلایا۔ یعنی کہ وہ نہیں ہے جو دوسروں سے آپ کے گناہ چھپائے، بلکہ اللہ ستار العیوب ہے کہ وہ آپ ہی کے گناہ آپ سے چھپائے ہوئے، اور آپ کو ہی خبر نہیں کہ اگر مجھے کمزروں کا ماحول مل جائے تو میں کس حد تک گر جاؤں گا،
کس حد تک گر جاؤں گا؟ یہ انسان ہے، یہ انسان ہے۔ اسی لیے یہ انسان کبھی بھی معصوم جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ انسان کبھی بھی اسی لیے معصوم جیسا نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان ماحول کے اعتبار سے ڈھل جاتا ہے، لیکن معصوم ماحول کے اعتبار سے نہیں ڈھلتا بلکہ اطراف کو اپنے اعتبار سے ڈھالتا ہے۔ یہ معصوم ہے، اسے معصوم کہتے ہیں، لیکن ستار العیوب کی اس کی صفت الگ الگ موقعوں پر الگ الگ رنگ دکھاتی ہے۔ دنیا میں، اس حاضر دنیا میں ستار العیوب آپ کو ایسے سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے گناہ دوسروں سے چھپے ہوئے ہیں، کسی اور سے چھپے ہوئے ہیں، لیکن جب موت کا دن آئے گا تب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اتنے گناہگار ہو سکتے تھے لیکن نہیں ہوئے۔ تب آپ کو معلوم ہوگا کہ ستار العیوب خدا میرے ہی گناہ چھپا کر ستار العیوب بن گیا ہے۔ اب دنیا میں ایک الگ رخ تھا، موت کے دن ایک الگ رخ ہے، لیکن روز محشر ستار العیوب کی صفت کا اظہار ہوگا، اور قیامت کے دن جب سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، بس بھرا ہوا مجمع جو ایک دوسرے کی شکلوں کو دیکھ رہا ہے اور سب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ایسے میں اتنا ہی کافی ہے کہ اگر کسی انسان کو آپ دیکھ لیں کہ جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے، قیامت کے دن اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی انسان کو جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ گنہگار ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ گنہگار ہے، یعنی روز محشر اس کے گناہ آپ کے سامنے آ گئے، کیونکہ جہنم میدان اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی گنہگار انسان ہوگا، بے گناہ ہوتا جہنم میں نہیں جاتا۔ تو اب روز محشر جب سب جہنم میں جاتے رہیں گے تو اس وقت پروردگار ستار العیوب کیوں کر کہلائے گا؟ اور جب آپ دیکھ لیں گے کہ جہنم میں جا رہے ہیں تو پھر گناہ کے چھپانے کی صفت کیسے ظاہر ہوگی؟ تو روز محشر کے ان عالم نفسا نفسی کے اس ماحول میں، میدان محشر میں جب لاکھوں کا مجمع ہوگا تو ایک مخصوص امت ہوگی، ایسی ایک مخصوص امت ہوگی میدان محشر میں کہ جو ایک چادر کے سائے کے نیچے آ کر کھڑی ہوگی۔ اس مخصوص امت کے اوپر ایک چادر کا سایہ ہوگا، جو ہی وہ چادر سروں پر آ کر سایہ پگن ہو جائے گی تو اب جتنے گناہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں کیے تھے وہ اس چادر کے سائے سے چھپ جائیں گے اور اس چادر میں آنے والے میدان محشر سے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، یعنی کہ وہ چادر کہ جو خود بھی پاکیزہ ہو، دوسروں کو بھی پاکیزہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور نجاستوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی نجس نہیں ہوتی ہو۔ تین صفتوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ ایک پانی کی مثال لے لیجئے، پانی دو صفتوں کا الگ الگ دو قسم کے پانی ہوتے ہیں، مضاف مطلق آپ نے سنا ہوگا، مضاف یعنی شربت، شربت آپ لے لیجئے وہ آب مضاف ہے، اور خالص پانی بالکل صاف ستھرا وہ آب مطلق ہے۔ تو مضاف کی کیا تعریف ہے؟ مضاف کی تعریف یہ ہے کہ وہ خود تو پاک ہے، وہ خود تو پاک ہے لیکن وہ کسی کو پاک نہیں کر سکتا، یعنی اگر آپ کے ہاتھ میں نجاست آ جائے تو آپ شربت سے اسے پاک نہیں کر سکتے، وہ خود پاک ہے لیکن وہ پاک نہیں کر سکتا۔ مطلق وہ پانی جو خود بھی پاک ہے اور کسی اور کو بھی پاک کر دے گا، یعنی کہ صاف ستھرا پانی، نجاست لگ گئی تو پاکیزہ تھا، آپ نے دھو لیا، ہاتھ بھی پاک ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ تیسری منزل جو پانی میں نہیں ہے، لیکن تیسری منزل اگر ہوتی، چادر کے مثال کے لیے کہ تیسری منزل اگر ہوتی تو وہ یہ ہے کہ وہ پانی خود بھی پاک ہو، دوسروں کو بھی پاک کرے اور نجاست اس سے آ کر مل جائے تب بھی وہ نجس نہ ہو۔ اگر ایسا پانی ہوتا تو کیا کہتے؟ اس پانی کو کیا کہتے؟ تو ایسے ہی اس مثال سے لفظ بنتا ہے کہ ایک چادر جو خود بھی پاک ہو اور دوسروں کو بھی پاک کرے اور کسی نجاستوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ نجس نہیں ہوتی، ویسی خود پاکیزہ اور پاکیزہ ترین چادر کو تطہیر کہتے ہیں۔
से सत्तारुल उयूब कहलाएगा। हकीकी सिफते अस्माए हुस्ना मिनल अस्माए हुस्नाए इलाही में जो सत्तारुल उयूब है उसका मजहर चादर सैयदा। सैयदा के चादर से उसके सबब से परवरदिगार सत्तारुल उयूब कहलाता और उस चादर के साए में वो रोज़े महशर बंदों के गुनाहों को छिपा देगा, बंदों को के गुनाहों को छिपा देगा, दूसरों से छिपाएगा, उनके नफ्सों से छिपाएगा, आलम मलकूत से छिपाएगा, साहिबान जन्नत से छिपाएगा। चादरे तत्हीर से होकर गुजरने वाले ऐसे होंगे कि जैसे जिंदगी में उन्होंने कभी गुनाह किया ही नहीं। सिफते सत्तारुल उयूब की मिज़दाक चादरे तत्हीर है, क्योंकि माबूद अपने आप में कोई सिफत नहीं रखता, वो अपने आप में कोई सिफत नहीं रखता। उसके सिफात की तीन किस्में हैं। एक ये कि वो ऐसी सिफतें रखता है, इतनी सिफतें रखता है कि जिनका कोई शुमार नहीं, जिनका कोई शुमार नहीं। दूसरी किस्म ये कि वो ऐसी सिफतें रखता है जो ज़ाहिरी तौर पर एक दूसरे से मुतज़ाद हो, लेकिन वह हकीकत में मुतज़ाद नहीं होती। और तीसरी उसकी सिफत की किस्म ये है कि वो ऐसी एक सिफत रखता है जिसमें कोई सिफत नहीं पाई जाती, सिफत नहीं पाई जाती, क्योंकि वो कोई मुरक्कब नहीं है, उसके साथ कोई मुजस्सम नहीं है, वो कोई ज़ाहिर नहीं है, उसका कोई जिस्म नहीं है कि जिसकी वजह से उसकी कोई हरकत नहीं है कि जिसे देखकर सिफत का नाम दिया जाए। लिहाजा वो अपने सिफात का इजहार अपने निशानियों से करता है, अपनी आयतों से करता है, और सिफते सत्तारुल उयूब का इजहार उसने चादर तत्हीर से किया। ये अजमत चादर सैयदा, यानी जात की बात नहीं चल रही, उस जात के अफ़आल की बात नहीं चल रही, बल्कि उन अशिया की, उन चीज़ों की बात चल रही है जो उस जात से जुड़ी हुई हो, उस जात से जुड़ी हुई हो। अज़मत सैयदा तक पहुँचने के लिए इंसान कहाँ अपने ज़हन को लड़ाए, लेकिन उसकी चादर के लिए ऐसी अज़मतों का आलम कि इंसान की मारिफतों से बाला हो। वो ज़ात ऐसी, उसकी चादर वैसी, और वो चादर हो और शिम्र के नेज़े की नोक तत्हीर की चादर हो, जो रोज़े महशर सत्तारुल उयूब की सिफत हो। वो चादर नौके नेज़ा से छीनी गई, क्या नाजुक दिली चादर तत्हीर की है। दो मंजिलों का आपके सामने जिक्र करना है, क्योंकि जो ख्वाहिश है कि तीन बेटियों का अहले बैत का आपके सामने तस्करा हो। तीन बेटियां ऐसी कि जब माबूद ने अपने रसूल को बेटी अता की, जब माबूद ने अपने रसूल को बेटी अता की, तो उम्मत ने उस बेटी पर मसाइब ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने मसाइब बेटियों पर ढाए। अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़बान से, दुख्तर रसूल ने अपनी ज़बान से फरमाया, मुझ पर ऐसे मसाइब आए हैं मेरे बाबा कि अगर वो रोशन दिनों पर आते तो तारीख रात में तब्दील हो जाते। 18 बरस के सिन में हाथ में असा आया, 18 बरस के सिन में कमर कमीला हो गई, 18 बरस के सिन में पहलू शिकस्ता हो गया, 18 बरस के सिन में दुनिया से गुजर गई, 18 बरस के सिन में दुनिया से गुजर गई। नाजुक मिजाजी, दिल की नाजुक मिजाजी का एक तस्करा आपके सामने जब दरवाजे के पीछे आकर खड़ी हो गई। दिल के नाजुक मिजाजी का जिक्र कि क्यों का सैयदा दरवाजे के पीछे आई, तो दिल की नाजुक मिजाजी का आलम यह है कि जब सवाल करने के लिए, कूफे में जब सवाल करने के लिए ज़ैनब उम्म कुलसूम से मिलने के लिए चाहने वालियों का मजमा था, तो अमीरुल मोमिनीन ताकीद कर कहते कि
کہ میری بیٹیوں کو ہجوم کی عادت نہیں ہے، میری بیٹیوں کو مجمع کی عادت نہیں ہے، ایک ایک کر کے سوال کرنا، یہ دل کے نازک مزاجی ہے۔ اور جب اللہ کے رسول کا آخری وقت تھا، اس وقت جب رسول کے سر کو اپنی گودی میں لیے ہوئے تھی اور ملک الموت نے بس 3 مرتبہ آہستہ سے دستک دی، آہستہ سے دستک دی اور سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دل کی نازک مزاجی، اس نازک مزاجی سے جب آگ لے کر در سیدہ پر آ کر کھڑے ہو گئے تو سیدہ نے سوچا کہ میں ان کے رسول کی بیٹی ہوں، وہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں میں اس کی بیٹی ہوں، میں جب دروازے کے پیچھے جاؤں تو انہیں حرمت رسول کا خیال ہوگا۔ اب جا کر سیدہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اب سیدہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی تو عرب میں وہ جو دستور تھا پردہ دار گھروں کا کہ دروازہ اگر کھولو تو دروازے کے بالکل سامنے ایک دیوار بنی ہوگی، دروازے کے بالکل سامنے دیوار بنی ہوگی تاکہ اگر دروازہ کھلا رہے تو صحن خانہ میں نہ نظر پڑے۔ اس کی مثال اسی کی تشبیہ میں علاوہ یتیمہ بنایا گیا ہے۔ آپ جب علاوہ یتیمہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دروازوں کو کھولا تو سامنے دیوار بنی ہوئی، ایسی ہی دیوار سیدہ کے گھر میں بنی ہوئی تھی، بس فرق یہ ہے کہ علاوہ یتیمہ کی دیوار کچھ فاصلے پر ہے، سیدہ کے گھر میں دیوار در کے بالکل قریب تھی۔ اب جب دروازے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تو سامنے دروازہ اور پیچھے دیوار اور سیدہ درمیان میں کھڑی ہوئی ہے۔ ایسے میں ظالموں نے دروازے کو آگ لگائی، جب دروازے نے آگ پکڑی ظالم نے ٹھوکر ماری، جلتا ہوا دروازہ آ کر سیدہ کے پہلو پر لگا۔ اب جو اس منصرہ میں مجمع داخل ہوا، در و دیوار کے درمیان میں سیدہ آواز بلند کی، یا علی میرا بچہ میرے شکم میں منقطع ہو، میرا بچہ میرے شکم میں منقطع ہو گیا۔ سیدہ کا شکستہ پہلو، سیدہ کا شکستہ پہلو اور بابا کے فدق کے سوال کے لیے دربار میں پہنچی، شکستہ پہلو سے کئی ساعت کھڑی رہی، کسی نے نہیں کہا دختر رسول کسی مقام پر بیٹھ جائیے، اور تحفہ رسول کو فدق کو دینے سے انکار کر دیا۔ سیدہ پلٹ کر اپنے گھر میں آ گئی، جو ہی ممتا کی آہٹ کو زینب نے محسوس کیا، جو ہی سیدہ کے آنے کی آہٹ کو زینب نے محسوس کیا تو اب زینب کا وہ سن تھا جو کربلا میں سکینہ کا سن ہو، ویسی کم سنی میں ماں کے آتے ہی زینب اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی اور فرمایا اماں انقلاب زمانہ یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ تجھے جا کر دربار میں کھڑے ہونا پڑا۔ جو ہی الفاظ سنے سیدہ نے کہا اے میری بچی، سب یہ شکوہ کرے لیکن تو یہ شکوہ نہ کرنا، میری نگاہوں میں دربار شام ہے کہ میں جس دربار میں جا کر آئی میری چادر سلامت رہی، میری حرمت باقی رہی، لیکن تیرا دربار میں جانا 700 کرسی نشین بے مخمہ چادر دربار میں جانا، بس یہ آخری بات اور تذکرہ تمام۔ سیدہ نے اس دار پانی سے گزرتے گزرتے امیر المومنین سے وصیت کر دی، یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، اور یا علی اگر میرے بچوں کو میری مزار کی خواہش ظاہر ہو، میرے مزار کی زیارت کی خواہش ظاہر ہو تو یا علی زینب و ام کلثوم کو رات کی تاریکی میں لا کر مزار کی زیارت کرانا۔ اب اس کم سے